اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانه الحمید وقوله الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا فما نحن لك بمؤمنين فأرسل عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوم مجرمين صدق اللہ العلی العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ سورہ اعراف کی 2 آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جن کے نمبر 132 اور 133 ہیں. ترجمہ یہ ہے کہ اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تو جب بھی چاہے ہم پہ جادو کرنے کے لیے خواہ کوئی بھی نشانی لے آ، ہم تو تیری بات ماننے والے نہیں ہیں. اس آیت کی تھوڑی سی تفسیر یہ ہے کہ یہ انتہائی ہٹ دھرمی تھی کہ فرعون اور اس کے ساتھی پورے ملک میں قحط پڑ جانے اور پورے ملک میں مسلسل پیداوار کم ہو جانے جیسی بڑی باتوں کو جادو قرار دے رہے تھے، حالانکہ وہ خوب اچھی طرح جانتے تھے کہ بھلا جادو میں اتنی طاقت کہاں کے قحط ڈال سکے. خداوند تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نحل کی آیت نمبر 13 اور 14 میں فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ. یعنی بس جب ہماری نشانی اعلانیہ ان کی نگاہوں کے سامنے آ گئی تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کھلا جادو ہے، حالانکہ ان کے دل اندر سے قائل ہو چکے تھے کہ یہ جادو نہیں ہو سکتا، مگر انہوں نے ظلم و تکبر کی وجہ سے انکار کیا. بس دیکھ لو فسادیوں کا کیا انجام ہوا. یہ سورہ نمل کی آیت نمبر 13 اور 14 تھی جس کا ترجمہ میں نے پیش کیا. حقیقت یہ ہے کہ جب حق کے مقابلے میں ضد اور حق دشمنی حد سے بڑھ جاتی ہے تو انسان ہر صورت میں حق کی مخالفت کی ٹھان لیتا ہے، پھر اس مسخ شدہ ذہنیت میں مبتلا ہو کر ہر سیدھی سادی واضح حقیقت کا بھی انکار کر بیٹھتا ہے. یہی ذہنیت جاہلیت کے عربوں کی تھی اور یہی ذہنیت جاہلین فرنگ کی آج تک چلی آ گئی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک و پاکیزہ زندگی کے واقعات کو توڑ مڑوڑ کر پیش کرنا، ان سے الٹے سیدھے نتائج اخذ کرنا، یہ خاص جوہر ہے آج کی جاہلیت کے روشن خیال محققین فرنگ کے. یہ تفسیر ماجدی میں لکھا ہوا ہے. زمان غیبت میں امام علیہ السلام نے ہمیں سرگردان اور پریشان نہیں چھوڑا، بلکہ جب بھی مسائل پیش آئیں، مشکلات درپیش ہوں، سوالات ابھریں تو آگاہ اور عادل فقہا کو حجت قرار دیتے ہوئے ان سے رجوع کرنے کی ہدایت فرمائی ہے. فرمایا وَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا إِلَىٰ رُوَاةِ حَدِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَأَنَا حُجَّةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ. نئے آنے والے واقعات میں تم ہماری حدیث کے راویوں کی طرف رجوع کرو، کیونکہ وہ لوگ میری طرف سے تم پر حجت ہیں اور میں خدا کی طرف سے ان پر حجت ہوں. سورہ اعراف کی 133 نمبر کی آیت کا ترجمہ یہ ہے پھر ہم نے ان پر طوفان بھیجا، ٹڈی دل چھوڑے، چیچڑیاں اور سرسریاں پھیلائیں، مینڈک نکالے اور خون تک برسا دیا. یہ سب کھلی ہوئی نشانیاں تھیں جو الگ الگ دکھائی گئی، مگر وہ تکبر اور سرکشی ہی کیے چلے گئے اور وہ واقعاً بڑے ہی مجرم لوگ تھے. کتاب خروج میں بائبل میں ہے کہ
آیت میں قملہ کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے جس کے معنی جوں، چھوٹی مکھی، ٹڈی، مچھر، سسڑی اور کیڑے ہیں جو گندم وغیرہ کو کھاتے ہیں، یعنی گھن ہوتے ہیں۔ تو یہی چیز بائبل میں بھی ہے جس کا حوالہ ابھی میں نے دیا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے، یہ تفسیر صافی میں لکھا ہے صفحہ 180 پر بحوالہ تفسیر عیاشی کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ طوفان پانی کا تھا، اس کے ساتھ ساتھ طاعون کا مرض بھی تھا۔ عربی میں طوفان کا لفظ ہر شدید ملگی نقصان یا حادثے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ راغب نے لکھا ہے، تفسیر کبیر میں بھی ہے، اور تفسیر کبیر میں بقول حضرت ابن عباس سے بھی لکھا ہے کہ تورات میں آتشیں ژالہ باری اور اولوں میں لپٹی ہوئی آگ کا ذکر ہے۔ عام مفسرین نے طوفان سے مراد موت یا وبائی امراض کو لیا ہے۔ تفسیر بیضاوی میں لکھا ہے، الجوزی نے طاعون مراد لیا ہے۔ عطا اور مجاہد نے طوفان سے مراد موت کو لیا ہے، یعنی موت کا طوفان۔ یہ تفسیر روح المعانی میں بھی لکھا ہوا ہے، اور تفسیر انوار النجف کے صفحہ 80 پہ لکھا ہے کہ طوفان کے معنی میں چند اقوال ہیں۔ نمبر 1 پانی طغیانی کی شکل میں، نمبر 2 اچانک موت، نمبر 3 طاعون، نمبر 4 چچک۔ جب جادوگروں کو سزا دی جا چکی تو فرعون کے وزیر حامان نے فرعون کو مشورہ دیا کہ اب جو شخص بھی موسیٰ علیہ السلام کے دین پر جائے اس کو قید کر لیا جائے۔ چنانچہ سرکاری حکم صادر ہوا اور بنی اسرائیل دھڑا دھڑ قید ہونے لگے۔ تب خداوند عالم نے ان ظالموں پر متعدد عذاب بھیجے۔ سنین قحط سالی کو کہتے ہیں، نقص ثمرات پیداوار کی کمی کو کہتے ہیں۔ طوفان کا مطلب طغیانی بھی ہوتا ہے۔ جب پانی آیا تو فرعونیوں کے گھر خراب ہو گئے تو یہ لوگ جنگلوں میں خیمہ زن ہو گئے۔ طوفانی پانی صرف فرعونیوں یعنی قبطیوں کے گھروں میں داخل ہوا اور انہی کی تباہی کا باعث ہوا تھا، لیکن بنی اسرائیل کے گھروں میں ایک قطرہ تک نہ آیا۔ قبطیوں کی زمینیں بھی برباد ہو گئیں۔ تب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کی خواہش ظاہر کی۔ آپ علیہ السلام دعا کی، عذاب ٹل گیا۔ چنانچہ حامان نے فرعون کو پھر مشورہ دیا کہ اگر تو نے بنی اسرائیل کو آزاد کر دیا تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر تیری سلطنت کو تباہ کر دیں گے۔ لہٰذا اس نے بنی اسرائیل کو آزاد کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ طغیانی کے بعد ان کی فصلیں اچھی پیدا ہوئیں تو کہنے لگے کہ یہ پانی تو ہمارے لیے باعث رحمت و نعمت تھا۔ خدا نے ان کی سرکشی کی بدولت اور دوسرے سال یا دوسرے مہینے مکڑی کا عذاب بھیجا۔ مکڑیوں نے ان کی تمام فصلوں اور درختوں کے چھلکے، گھروں کے دروازے، کپڑوں اور سامان تک کو صاف کر دیا۔ یہ عذاب دے کر فرعون اور قبطی تلملا اٹھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے التجا کی اگر یہ عذاب ٹل گیا تو میں ایمان لے آؤں گا اور بنی اسرائیل کو اپنی قید سے آزاد کر دوں گا۔ پس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کی۔ 7ویں دن مکڑیوں کا عذاب دور ہو گیا، یعنی ایک سنیچر سے دوسرے سنیچر تک۔ اور کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر سے باہر تشریف لے گئے اور اپنے عصا سے مشرق کی طرف اشارہ کیا تو مکڑیاں چلی گئیں۔ حامان نے فرعون کو بنی اسرائیل کے خلاف پھر ورغلایا اور انہیں آزاد نہ کیا۔ چنانچہ خدا نے ان پر 5واں عذاب قمل کا بھیجا۔ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ عین الشمس نام کی بستی میں گئے اور وہاں زمین پر آسمان تو زمین سے مچھروں، جوؤں یا بے پروں کی ٹڈیوں کا سیلاب نکل پڑا۔ بس وہ کپڑوں، ان کے کھانوں، گندم اور ان کے فرش وغیرہ میں داخل ہو گئیں۔ ان کے بال، ابرو، پلکیں اور چمڑا بھی نوچ نوچ کر کھانے لگیں۔ وہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گئے اور عذاب برطرف کرنے کی التجا کرنے لگے۔ آپ علیہ السلام کی دعا سے یہ عذاب بھی دور ہو گیا، لیکن فرعون نے اپنا وعدہ پورا نہ کیا۔ پھر 6واں عذاب مینڈکوں کا تھا۔ انہوں نے مینڈکوں سے تنگ آ کر پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے التجا کی، دعا کی۔ آپ علیہ السلام کی دعا سے عذاب دور ہو گیا، لیکن بنی اسرائیل کو اب بھی آزاد نہ کیا۔ پھر 7واں عذاب خون کا تھا۔ ہر کھانے پینے کی چیز میں خون شامل ہو جاتا، اس طرح وہ بھوک و پیاس سے بےتاب ہو گئے۔ یہ عذاب دور ہوا تو پھر 8ویں عذاب سے ان کی سرکشی کے سبب سے دریائے نیل میں غرق کر کے قصہ تمام کر دیا۔ بنی اسرائیل آزاد ہو گئے۔ عزیزان محترم، امام کی دعا ہے۔ ہمارے حالات سے جو واقف ہیں، ہمارے امام وہاں ہر وقت ہمارے لیے دعا بھی کرتے ہیں۔ امام کی ایک دعا کے الفاظ کچھ اس طرح ہیں: اللہم وتفضل علی علمائنا بالزہد والنصیحہ وعلی المتعلمین بالجہد والرغبہ وعلی المستمعین بالاتباع والموعظہ
وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والراحة، وعلى موتاهم بالرافة والرحمة، وعلى مشايخنا بالوقار والسكينة، وعلى الشباب بالإنابة والتوبة، وعلى النساء بالحياء والعفة، وعلى الأغنياء بالتواضع والسعة، وعلى الفقراء بالصبر والقناعة۔ خدایا ہمارے علماء کو زہد و نصیحت فرما، اور طالب علموں کو جد و جہد اور رغبت کی توفیق عطا فرما، سننے والوں کو پیروی اور موعظہ قبول کرنے کی توفیق دے کر اپنا فضل فرما، ہمارے بیماروں کو شفا اور راحت عطا کر کے ہمارے مردوں پر مہربانی و رحم فرما کر، بزرگوں کو سکون و وقار عطا فرما کر، جوانوں کو توبہ اور رجوع کی توفیق دے، عورتوں کو حیا و عفت عنایت کر، مالداروں کو انکساریوں کو شاداب دستی مرحمت فرما، اور فقیروں کو صبر و قناعت عطا کر کے اپنا فضل فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔